فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح ذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المستحق من اسمه المحمود وعلى المطهرين للمكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سلما. موالیان حیدر کرار، سوگواران مظلوم کربلا، بتائید چہاردہ معصومین، بالخصوص سلطان کائنات ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ. عشرۂ محرم کی تیسری مجلس سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے اور روح ایمان کے عنوان سے روح ایمان کے موضوع سے گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی. عزیزان گرامی قدر، علم اور عقل پر گفتگو ہو چکی، ایمان کے 2 درجوں پر گفتگو ہو چکی، تقویٰ اور یقین پر گفتگو ہو چکی. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان ایک درجے میں کامل ہو جائے تو انسان دوسرے درجے میں قدم رکھتا ہے. وہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ انسان کا درجہ ایمان طے کرنا، انسان کو اگلے درجے میں داخل کرنا، یہ کام ہوتا ہے عقل کا. جتنے اعلیٰ و ارفع درجے پر عقل ہوگی
اسی درجے پر انسان کی معرفت الہی ہوگی، جس درجے پر انسان کا تصور توحید ہوگا، جس درجے پر انسان کی معرفت الہی ہوگی، اسی حساب سے انسان کا درجہ ایمان بڑھتا رہے گا۔ اور عزیزان گرامی، ہماری معرفت الہی، ہمارا تصور توحید مخلوق سے خالق کی طرف ہے۔ ہماری معرفت الہی مخلوق سے خالق کی طرف۔ ہم نے مخلوق کو دیکھا تو خالق کو پہچانا، ہماری معرفت الہی مخلوق سے خالق کی طرف، اثر سے مؤثر کی طرف، مصنوع سے صانع کی طرف۔ ہم نے بلندیے فلک کو دیکھا، ہم نے پستیے سمت کو دیکھا، ہم نے فراز کوہ کو دیکھا، نشیب گاہ کو دیکھا، ہم نے طغیانیے بہار دیکھی، گردش لیل و نہار دیکھی۔ ہم نے پہاڑوں کی انا دیکھی، ستاروں کی ضیا دیکھی، برکھا کی گھٹا دیکھی، کلیوں کی حیا دیکھی۔ ہم نے مخلوق کو دیکھا تو خالق کو پہچانا، لیکن ان افراد کی معرفت الہی کس درجے پر ہوگی کہ جن سے پہلے کوئی مخلوق ہی نہ تھی۔ ان افراد کی معرفت الہی کس درجے پر ہوگی جن سے پہلے کوئی مخلوق ہی نہ تھی۔ اسی لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اس ہستی نے اپنی معرفت کروائی، اس ہستی نے اپنی رہنمائی دی تو اپنی ذات کے ذریعے، اس ہستی نے اپنی ذات کی رہنمائی کی تو اپنی ذات کے ذریعے۔ اسی لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جسے عالم اسلام کے سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے فلسفی آیت اللہ العظمی محمد حسین طباطبائی نے نقل کیا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لم اکن اعبد ربا لم اراہ، کہ میں اس خدا کی عبادت بھی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اور پھر فوراً تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ لم تراہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن تراہ بالقلوب بحقائق الایمان، کہ وہ چشمے سر سے نظر نہیں آتا، چشمے دل سے نظر آتا۔ وہ چشمے سر سے نظر نہیں آتا، وہ چشمے دل سے نظر آتا ہے، بلکہ اسے تو ایمان کے پرتوں میں درک کرتے ہیں، اسے ایمان کے پرتوں میں درک کرتے ہیں۔ ایسی ہستیاں جن کی معرفت الہی بلا واسطہ غیر ہو، بلا واسطہ اثر ہو، بلا واسطہ مصنوع ہو، ایسی ہستیاں جن کی معرفت بلا واسطہ مخلوق ہو، انہی ہستیوں کو فریب دیتا ہے کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچائیں۔ انہی ہستیوں کو فریب دیتا ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچائیں۔ انہی ہستیوں کا ایمان اس درجے پر تھا کہ حضور نے فرمایا برق الایمان کلہ۔ دیکھیے، ایمان کے درجے جب دل میں اتر جائیں تو انسان کامل الایمان ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں ایمان اتر جائے تو انسان کامل الایمان ہوتا ہے، لیکن کامل الایمان ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے۔ اور عزیزان گرامی، سب سے پہلا
پہلے سفر اسلام، اس کے بعد سفر ایمان، پھر انسان منزل تقویٰ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد منزل یقین پر آتا ہے۔ اور سورہ حدید نے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، سورہ حدید نے آواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، یعنی ایمان کے بعد تقویٰ، اس کے بعد وآمنوا برسولہ، اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ۔ مخاطب رسول کو کیا، مخاطب ایمان والوں کو کیا، اور فرمایا ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو، اور اس کے بعد رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے ایمان والے، پھر تقویٰ اختیار کرو، اور اس کے بعد رسول پر یقین سے ایمان کرو، یقین کی منزل پر آ جاؤ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ایمان، تقویٰ اور یقین پر انسان پہنچ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تو ہم تمہیں رحمت کے 2 برابر حصے دیں گے، ہم تمہیں رحمت کے 2 برابر حصے دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ہم تمہیں ایک نور عطا کریں گے کہ جس کی روشنی میں تم چلو۔ ہم تمہیں ایک نور عطا کریں گے کہ جس کی روشنی میں تم صراط مستقیم پر چلو، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلِيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دیں گے۔ ایمان، تقویٰ اور یقین کے بعد کیا ہوگا؟ رحمت کے 2 حصے ملیں گے، اور اس کے بعد ایک نور ملے گا کہ جس کی روشنی میں ہم سفر طے کریں گے، جس کی روشنی میں ہم صراط مستقیم پر چلیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم تمہیں بخش دیں گے۔ اور عزیزان گرامی، اگر پہلے حصے پر بات کی جائے جس میں فرمایا گیا کہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، کہ ہم تمہیں نور کے 2 برابر حصے دیں گے، اگر اس اتنے حصے پر گفتگو کی جائے تو مجھے ضرورتاً عربی گرامر سے استدلال کرنا پڑے گا۔ اور عزیزان گرامی، جس طرح اردو میں واحد جمع ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں صیغہ واحد ہوتا ہے، صیغہ جمع ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور صیغہ ہوتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں۔ اگر ایک شے ہو تو وہاں صیغہ واحد استعمال ہوگا، اگر 2 سے زیادہ ہو تو وہاں صیغہ جمع استعمال ہوگا، لیکن اگر بالکل 2 ہو تو وہاں صیغہ تثنیہ استعمال ہوگا۔ اور صیغہ تثنیہ کا قانون یہ ہے کہ جہاں شے 2 ہو، جہاں چیزیں 2 ہو، وہاں ان 2 چیزوں کے لیے ایک لفظ آتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر 2 آنکھیں، ایک لفظ آیا عینین، 2 سید، دونوں کے لیے ایک لفظ آیا سیدین، 2 امام، ایک لفظ آیا امامین، 2 مشرق، 2 لفظ آئے، ایک لفظ آیا مشرقین، 2 مغرب، ایک لفظ آیا مغربین، لیکن ہر 2 کے لیے ایک لفظ نہیں آتا۔ صیغہ تثنیہ میں ہر 2 کے لیے ایک لفظ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک مشرق، ایک مغرب، اپنا مشرقین آئے گا نہ مغربین آئے گا، ایک سید، ایک غیر سید، اب لفظ سیدین نہیں آئے گا، ایک امام، ایک معموم، اب لفظ امامین نہیں آئے گا۔ صیغہ تثنیہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ایک لفظ فقط وہیں 2 کے لیے آتا ہے، جہاں شے دیکھنے میں 2 ہو، حقیقت میں 1 ہو۔ جہاں شے دیکھنے میں 2 ہو، حقیقت میں 1 ہو، بصارت سے دیکھیں تو 2، بصیرت سے دیکھیں تو 1۔
नबी रहमतुल लिल आलमीन। और अज़ीज़ान गिरामी, हम उन्हें रहमत के 2 बराबर हिस्से अता करेंगे। रहमत के 2 हिस्से अता करेंगे, बराबर हिस्से अता करेंगे। पहले बताओ कि रहमत कौन, फिर सोचना कि रहमत के 2 हिस्से कौन। अगर अभी भी किसी को मालूम न हुआ हो कि रहमत के 2 हिस्से कौन, तो चलो मदीने की गलियों में एक हिस्सा एक दोष में नजर आएगा। हम तुम्हें रहमत के 2 हिस्से अता करेंगे जब तुम मनाज़िले ईमान, मनाज़िले तक़वा और मनाज़िले यकीन पर आओगे तो हम तुम्हें 2 हिस्से अता करेंगे। सैयदैन, करीमैन, हसनैन, शरीफैन जैसे रहनुमा अता करेंगे। और उसके बाद क्या होगा? वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही, और एक नूर अता करेंगे कि जिसकी रोशनी में तुम चलो, कि जिसकी रोशनी में तुम सफर तय करो। और ये नूर कौन सा है? आवाज आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फल्लज़ीना बिही वअज़रुहु वनसरुहु, वो लोग जो ईमान लाए और रसूल की ताज़ीम की और रसूल की नुसरत की। वत्तबअुन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, और उस नूर की इत्तिबा की जो हम रसूल के साथ नाज़िल किया, उस नूर की इत्तिबा की, उस नूर की इताअत की जो रसूल के साथ नाज़िल किया गया। वो नूर कौन सा है? वो नूर कैसा है? मेरे दादा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, अल्लाह उनके दर्जे आला इल्लियीन में बुलंद करे, अपनी किताब तारुफ़े अहले बैत में फरमाते हैं कि मकामे गदीर पर हुजूर ने फरमाया, या अय्युहन नासु आमनु बिल्लाहि व रसूलिही वत्तबअुन नूर उनज़िला मअहू, कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस पर ईमान लाओ जो नूर रसूल के साथ नाज़िल किया गया। और उसके बाद हुजूर ने तशरीह करते हुए फरमाया कि नूरुल्लाहु मिन फी मखलूकिन फी अलीयिन फी नस्ल अलीयिन। उस नूर की पहली मंजिल पर मैं हूँ, और उसके बाद अली है, और फिर नस्ल अली। हम तुम्हें रहमत के 2 हिस्से देंगे और अली इब्ने अबी तालिब जैसा और उनकी आल जैसा नूर अता करेंगे कि जिनकी रोशनी में तुम सफर तय कर सकते। और जब तुम इन रसूल और आले रसूल के नूर की रोशनी में सफर तय करोगे तो क्या होगा? वलियग़फिर लकुम, हम तुम्हें बख्श देंगे। ईमान, तक़वा और यकीन। यकीन के बाद क्या है? इस आयत के मुताबिक यकीन के बाद अल्लाह अता कर रहा है। खुदा ये अताए इलाही, एहसान इलाही है, ये नेमत इलाही, एहसान किरदिगार है। और जब हम तुम्हें इस तरह के एहसानात से नवाजें और जब इंसान यकीन की मंजिल पर आ चुका हो, तब इंसान का ज़र्फ़े क़ल्ब इस काबिल होता है कि वो एहसानात इलाहिया को दर्क कर सके। और जब इंसान एहसानात इलाहिया को दर्क करने के अहल हो जाए, ये एहसानात इलाहिया को समझने के काबिल हो जाए, तब इंसान यकीन के बाद दर्जा ईमान के अगले दर्जे में कदम रखता है, जिसे एहसान कहते हैं। सबसे पहले इस्लाम, फिर ईमान, ईमान के बाद
تقویٰ، اور تقویٰ کے بعد یقین، اور یقین کے بعد احسان. اور ان 3 دنوں میں باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ ایک قول کی نامکمل تشریح ہو سکی کہ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے درجے ہیں. پہلا درجہ تقویٰ ہے، اس کے بعد یقین ہے، اس کے بعد احسان ہے. یہ ہیں درجات ایمان. اور عزیزان گرامی، جب انسان ان درجات ایمان کو حاصل کرتا ہے، جب انسان اس ایمان کو اپنے دل میں داخل کرتا ہے، تب انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ عرفان الہی حاصل کر سکے، وہ قرب الہی حاصل کر سکے. گفتگو اس مقام پر پہنچ چکی کہ ہم درجات ایمان پر بات کر چکے. اب اس سے آگے مزید گفتگو آئندہ دنوں میں بڑھے گی. گفتگو تمام ہوئی اور میں اس مقام پر یہ کہنا چاہوں گا کہ قابل تحسین ہیں وہ مائیں جو اپنی اولاد کو تزک حسینی میں نام رقم کروانے کے لیے تیار کرتی ہیں، اور جب انہیں اس مجلس میں بھیجا کریں، جب اس مجلس میں انہیں کچھ پڑھنے کے لیے تیار کروا کے یہاں بھیجا کریں تو انہیں وضو بھی کروایا کریں، انہیں وضو کروا کے یہاں بھیجا کریں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف انسان نہیں ہوتے، پاکیزہ روحیں بھی ہوتی ہیں، پاکیزہ ارواح بھی ہوتی ہیں. اور یہاں ایک بی بی آتی ہے، یہاں ایک بی بی آتی ہے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں. اور عزیزان گرامی، آج 3 محرم ہے. شبیر نے ایک خط لکھنا شروع کیا، حسین نے ایک خط لکھنا شروع کیا. فرماتے ہیں حبیب، ہم میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، اگر ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو